ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. تو یہاں پر ایک بہت اہم بات بتا دی گئی کہ بغیر آزمائش کے جنت میں جانا ممکن نہیں، امتحان تو ہوگا. اور پھر صحابہ کرام کے لیے خاص طور پر جو اعلیٰ درجات رکھے گئے تھے، اعلیٰ مقامات، تو وہ یوں ہی آرام سے بیٹھے بیٹھے گھر میں حاصل نہیں ہو سکتے تھے. تو فرمایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم اس عالی شان جنت میں بغیر کسی مشکل کے داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے کر یہ نہ دیکھے کہ جہاد میں حصہ لینے والے اور ثابت قدم کون ہیں. تو جنت کے بلند درجات انہی لوگوں کو حاصل ہوں گے، وہی وہاں فائز ہوں گے جو اللہ کے راستے میں ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرنے کو تیار ہو جائیں. اور ویسے بھی سچے اور جھوٹے شخص کی پہچان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے امتحان. قابل اور نالائق کی پہچان بھی امتحان سے ہی ہوتی ہے. تو یہ جو تعلیمی نظام میں ہمارے امتحانوں کا سلسلہ ہے، یہ بھی تو اسی وجہ سے ہے نا کہ پتہ چل جائے کہ کس نے پڑھا ہے، کس نے محنت کی ہے اور کون نکما رہا ہے. اور یہی چیز ہے کہ عام روزمرہ زندگی میں اگر حالات نارمل ہوں تو نہیں پتہ چلتا کہ کون شخص کس مقام پر ہے، لیکن جب غیر معمولی حالات سے انسان کو سابقہ پیش آتا ہے، مشکل دن آتے ہیں، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون واقعی سنسیئر ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور یقیناً جنگ میں موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو تم موت کی تمنا کر رہے تھے، تو بے شک اب تم نے اسے دیکھ لیا اور ایسے کہ تم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے. جن لوگوں کو جنگ بدر میں حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ اس وقت مسلمان پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے، وہ تو ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے اور دوسری طرف سے مشرکین کا لشکر آ گیا تو جنگ کرنی پڑی. اور جنگ کے لیے باقاعدہ اعلان بھی نہیں کیا گیا تھا کہ سب آئیں. کچھ لوگ نکل آئے اور کچھ نہیں نکلے. تو اب جو نہیں نکلے تھے ان کے اندر بہت ایک بے چینی تھی اور وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں بھی دشمن سے مقابلے کا موقع ملے تو ہم بھی شہدائے بدر کے درجے کو حاصل کر لیں. لیکن جب جنگ احد میں یہ موقع ملا تو دشمن کے اچانک حملے کی وجہ سے، جو خالد بن ولید کی سرکردگی میں پیچھے سے حملہ آور ہوئے تھے، بہت سے لوگ ثابت قدم نہ رہ سکے اور وہ بھاگ نکلے. کوئی پہاڑ پہ چڑھ گیا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، لشکر تتر بتر ہو گیا. فرمایا پہلے تو تم، یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے تو تم تمنا کر رہے تھے کہ تمہیں بھی موقع ملے. من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه، اب تم نے دیکھ لیا اس کو. وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے ہو کہ پھر نتیجہ کیا نکلا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دشمن سے مقابلے کی خواہش نہ کرو، بلکہ اللہ سے سلامتی کی دعا مانگو، عافیت مانگو. لیکن جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو اور جان لو کہ بے شک جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. پھر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین. اور محمد ایک رسول ہی تو ہیں جن سے پہلے یقیناً کئی رسول گزر چکے. کیا بھلا اگر پھر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ بگاڑ نہ سکے گا، اور شکر کرنے والوں کو اللہ جلد اچھا بدلہ دے گا. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب احد کے دن کچھ مسلمان شکست کھا گئے اور کچھ شہید ہو گئے تو شیطان نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ابن ابی قمیعہ مشرکوں کے پاس آ کے کہنے لگا، میں نے محمد کو شہید کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت سے لوگوں کے دل میں یہ بات اتر گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. اور انہوں نے خیال کیا کہ ایسا کچھ بعید بھی نہیں، یعنی ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی بہت سے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا. تو اس افواہ کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بددلی پھیل گئی، ایک کمزوری اور جنگ کرنے کی ہمت نہ رہی.
تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. تو پھر اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے. یعنی دوسرے لفظوں میں، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایمان قبول کیا ہے؟ اور جو اپنی ایڑیوں پہ پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، لیکن جو ثابت قدم رہا تو شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ ضرور جزا بھی دے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، کیونکہ یہاں افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے رہائش گاہ سخ سے گھوڑے پر آئے، یعنی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پھر سواری سے اتر کر مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں سے بالکل ہم کلام نہ ہوئے. سیدھے حضرت عائشہ کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا. آپ دھاری دار یمنی چادر میں لپٹے ہوئے تھے. انہوں نے آپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، آپ پر جھکے، آپ کو بوسہ دیا اور رو پڑے. پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. بہرحال ایک موت جو آپ کے لیے لکھی جا چکی تھی وہ تو ہو چکی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ ابو بکر جب آئے تو عمر بن خطاب لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے. وہ سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا وغیرہ وغیرہ. تو ابو بکر نے فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر نے انکار کر دیا. اس دوران میں لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کے پاس آ گئے. آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا اما بعد، تم میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور پھر یہ آیت پڑھی. ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسے محسوس ہوا جیسے پہلے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ نے آیت اتاری ہے. اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو اب سب لوگ اس آیت کو ان سے لے رہے تھے، یعنی سب کے زبانوں پر یہی آیت تھی. تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ غلوب کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی اور آپ مر نہیں سکتے. تو پھر یہ ایک طرح سے شرک بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ حی القیوم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے. ایک اور بڑی اہم بات یہاں پر پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے، کسی کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے. کہ کوئی ہماری زندگی میں ہے تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور وہ نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیں گے. کوئی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے تو ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، اور اگر کوئی نعمت چلی گئی ہے، مثلا کسی کا بزنس ڈاؤن ہو گیا یا کوئی بیمار ہو گیا یا کچھ، تو اب ناراض ہو کے بیٹھ جائے کہ نہیں مجھے تو کچھ عبادت نہیں کرنی. نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شکر گزاروں کو جزا دے گا. حقیقی شکر گزار وہ ہوتے ہیں جو تکلیف آنے پر بھی اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، پھر بھی وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں. تو انسان کو ہر حال میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں کوئی بھی نیک عمل جو کر رہا ہوں وہ کس وجہ سے کر رہا ہوں، کسی دنیاوی فائدے کی خاطر یا پھر اللہ کی رضا کی خاطر. کیونکہ لوگ بھی آنے جانے ہیں، مواقع بھی آنے جانی چیز ہے، لیکن جس شخص کا فوکس درست ہوگا، وہ اللہ کے لیے کرتا ہوگا، تو وہ ہر حال میں کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لے گا اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اور کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت میں اپنی کوششوں کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد اچھا بدلہ دیں گے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے. وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، مقرر وقت لکھا ہوا ہے. تو یہاں مقصود تو مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنا ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانا ہے کہ موت سے فرار حاصل کرنے سے انسان موت سے نجات نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا.
قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ فاطر میں وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، نہ کسی عمر پانے والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر ایک کتاب میں درج ہے. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدت مقرر کی اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے، اور اس کے ہاں ایک اور مدت بھی مقرر ہے. تو بات یہ ہے کہ موت کا وقت اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے اور موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی. اس لیے انسان کو نیکی کے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ کہیں میری موت نہ آ جائے اس رستے میں. اگر اسی رستے میں لکھی ہے تو اسی میں ہی آنی ہے، چاہے آپ گھر بیٹھ جائیں. اس میں ایک واقعہ اسرائیلیات میں سے ہے، حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو ملک الموت آ گیا. تو حضرت سلیمان پہچانتے تھے ملک الموت کو. اب کیا ہوا کہ ایک شخص جس کی جان لینے کے لیے وہ آیا تھا تو وہ گھبرا گیا کہ یہ شخص مجھے بار بار دیکھ رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اٹھا کے ہند چھوڑ آئے، انڈیا چھوڑ دے. تو انہوں نے ہوا کو حکم دیا تو وہ وہاں لے گئے. تو ملک الموت نے حضرت سلیمان سے کہا کہ مجھے بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس بندے کی جان ہند سے جا کے نکالو، اور یہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اپنی موت کے لیے وہاں پہنچ گیا ہے. تو پھر وہ ہند چلے گئے اور وہاں سے جا کے اس بندے کی جان لے لی. تو بات یہ ہے کہ ہر شخص کی جہاں موت آنی ہوتی ہے وہاں وہ خود ہی پہنچ جاتا ہے. اور ایسے واقعات ہم سب نے سن رکھے ہیں کہ کس طرح کسی کی موت اس کو ساری زندگی ایک جگہ پر گزاری اور موت سے کچھ پہلے وہ کسی اور جگہ چلا گیا. تو جو مٹی ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے، جس زمین کی مٹی، اسی میں ملنا ہے. اور پھر بڑی اہم بات وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کے فائدے چاہتا ہے ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے. کیونکہ موت سے انسان کیوں بھاگنا چاہتا ہے، جہاد سے کیوں بھاگنا چاہتا ہے، اللہ کے دین سے کیوں بھاگنا چاہتا ہے کہ دنیا حاصل کر سکے. تو مل جائے گی دنیا جتنی اس کی قسمت میں ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے. دنیا چاہنے والے کو اتنی ہی دنیا ملے گی جتنی اللہ چاہے گا، اور آخرت کے طلبگاروں کو آخرت ملتے رہے گی.